پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر نہال علی خاں ابن میر رضا علی خاں اور مرحوم میر رضا علی خاں ابن میر اسد علی خاں اور مرحوم وزارت حسین خاں ابن سید بضاعت حسین خاں اور مرحوم میر حسین علی خاں ابن علی محمد خاں کی ارواح کو شاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن سورہ غافر کی آیہ کریمہ جس کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے مجھے پکارو، میری بارگاہ میں فریاد کرو، میں تمہاری فریاد کا سننے والا ہوں اور تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ اگر تم کو کسی نے ستایا ہے تو میری بارگاہ میں آ جاؤ، اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میری بارگاہ میں اپنی دامن مراد کو پھیلاؤ، میں تمہارے دامن کو نعمتوں سے بھر دوں گا۔ میں یہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر دعاؤں کی شرائط کے ساتھ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یاد رکھو تم مانگتے مانگتے تو تھک سکتے ہو، میں عطا کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتا۔ لیکن اس کے بعد کا فقرہ جو ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے اکڑیں گے، وہ لوگ جو میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کو اپنے لیے توہین سمجھیں گے، ایسے اکڑنے والے انسان کو، ایسے نافرمان انسان کو میں دنیا میں ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا اور آخرت میں جہنم میں جھونک دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ جس پر کسی کو اعتراض ہو، کسی کو اختلاف ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے قیامت تک نمونۂ عمل بن کے آئی ہے۔ یہ وہ آسمانی کتاب ہے کہ جس کو بغیر ہمارے مطالبے کے اللہ نے اپنی رحمت اور کرم کی بنیاد پر پیغمبر اسلام کے ذریعے ہمارے اور آپ کے درمیان بھیجا ہے، جس کا ایک ایک حرف، جس کی ایک ایک آیت، پورا قرآن جس پر پورا عالم اسلام متفق ہے کہ یہ الہی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے، اور ہمارا اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور آسمانی کتاب ہے۔ اس کی ایک ایک آیت پر ہم سب کا ایمان ہے، اس کی ایک ایک آیت پر ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر انسان قرآن کے دستورات کو، قرآن کے احکامات کو اگر اپنے کردار کے سائے میں ڈھالے تو وہی انسان مقرب بارگاہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، اہل بیت کچھ فرماتے ہیں، ہم عمل کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ہم اس مذہب کو مانتے ہیں، ہم ان ائمہ کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ جن کو دنیا نے امام اگر نہیں مانا تو ان کے کمالات کا اعتراف کیا ہے، ان کی فضیلتوں کا اعتراف کیا ہے، ان کے علم کا اعتراف دنیا نے کیا ہے۔ جانی دشمن تھے،
ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے فضائل و کمالات اور ان کے علم کا اعتراف کرتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کی تعلیمات اور ہمارے کردار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ اکثریت دنیا کی اس کو مانتی ہے جو پیدائشی جاہل تھے، جو جاہل تھے، جاہل کی پیروی کرنے والے آج ان کے یہاں علمی میدان میں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جس کو مانتے ہیں، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ والراسخون فی العلم، یہ علم میں راسخ ہیں، جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جن کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، لیکن ہم علمی میدان میں پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے یہ سوال کہ ہم تو جاہل کی پیروی نہیں کرتے، ہم تو عالم کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو ان اماموں کو مانتے ہیں جن کی فضیلت کا ڈنکا دشمنوں نے بھی بجایا، جن کی فضیلتوں کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ چنانچہ متعدد مواقع پر لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، مختلف روایتوں کے ساتھ۔ تو ہمارے اور ان کے کردار میں، ہمارے اور ان کے اخلاق میں فرق کیوں؟ تو قرآن جو ہے، غور فرمائیں عزیزو، قرآن الہی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کسی پر کتاب نہیں نازل ہوئی، کسی پر کوئی صحیفہ نہیں نازل ہوا۔ یہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا انسانیت کے لیے دستور العمل کی حیثیت سے ہے، اور اس میں ہر چیز کا جواب آپ کو مل جائے گا قرآن مجید میں۔ اگر نہ ملے تو یہ قرآن کا دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے جس کے لیے اللہ نے خود کہا ہم نے ایسی کتاب بھیج دی ہے تمہارے درمیان کہ تم اس کا جواب لا کر کے بتاؤ۔ قرآن نے تحدی کیا، چیلنج کیا، اس لیے کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا، عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا عروج تھا۔ عرب میں ایک سے ایک فصیح و بلیغ پائے جاتے تھے عرب میں، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا۔ اللہ نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تو قرآن جیسا پیش کر دو، کوئی کتاب لا کے دے دو۔ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ایک سورے کا جواب لا کر کے دے دو، اگر ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو ایک آیت کا کم از کم جواب لا کر کے دے دو، پیش کرو جواب۔ لوگوں کا جواب نہ لا کر کے دینا، قرآن کے مقابل میں گھٹنے کا ٹیک دینا، بلکہ جنگ و جدال پر کمر باندھ لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے مقابل میں پوری دنیا ہار گئی، قرآن کا جواب نہیں لا سکی۔ یہ قرآن مجید جس کو اللہ نے پیغمبر اسلام کے ذریعے ہمارے اور آپ کے درمیان بھیجا، اس کے دستورات ہیں، اس کے کچھ احکام ہیں، اس کے اوامر ہیں، اس کے نواہی ہیں کہ اس پر پورا عالم اسلام متفق ہے اور اس کا ایمان ہے۔ عملی میدان میں پیچھے ہیں، وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہی قرآن، اس کے مفاہیم، اس کے معانی، اس کے مطالب تک اگر انسان کو پہنچنا ہے تو خود سے نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کی تفسیر اور قرآن کا مطلب، قرآن کا مفہوم بتانے کے لیے وہی ہونا چاہیے، جہاں کی کتاب ہے وہی بتا سکتا ہے۔ اس لیے تمام علماء اس بات کے متفق ہیں، اس بات پر کہ اگر قرآن کے دہن میں اہل بیت کی زبان نہ ہوتی تو قرآن قیامت تک گونگا رہتا۔ قرآن کو اہل بیت نے بولنا سکھایا۔
اگر اہل بیت کی زبان قرآن کے دہن میں نہ آتی تو قیامت تک قرآن گونگا رہتا۔ کس نے سمجھایا قرآن کے مطالب کو؟ کس نے بتایا قرآن کے مفاہیم کو؟ عام انسان، ہم جیسا گنہگار خاکی انسان قرآن کے مطالب تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، باطن کے اندر بھی باطن ہے۔ تو باطن کے اندر جو باطن، ظاہر تو ہو سکتا ہے سمجھ جائے انسان، لیکن باطن کو کون بتائے گا؟ اس کی تہ کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا مفہوم ہے، مقصد کیا ہے اللہ کا فرمانے کا، اس کو کون سمجھائے گا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو واقعاً قرآن کے مفاہیم واضح نہ ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد امت نے کہا ہم اسی کو لیں گے، ان کو نہیں لیں گے، جبکہ پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن نفی ابد کرتا، ہمیشہ کی نفی کرتا ہے، کبھی بھی نہیں گمراہ ہو سکتے۔ شرط کیا ہے؟ ان تمسکتم بہما، اگر تم لوگ ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ عامت المسلمین نے کیا کیا؟ لوگوں نے پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ہم کو یہی کتاب کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے صامت، اہل بیت ہے قرآن ناطق۔ صامت ہے صمت سے، صمت یعنی خاموشی، یعنی قرآن وہ کتاب ہے کہ جو صامت ہے، خاموش رہنے والی، چپ رہنے والی کتاب، اور اہل بیت ہے قرآن ناطق یعنی بولنے والے۔ چونکہ ان کا مزاج بت پرستی کا تھا، یہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، آرزوئیں اپنی تمنائیں اس کے سامنے پیش کرتے تھے، بت بیچارہ بت بنا بیٹھا رہتا تھا۔ انہوں نے سوچا یہ قرآن جو ہے ہماری بت پرستی کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے، لہذا اسی کو لے لو۔ اس کو لے لو گے تو یہ بت کی طریقے سے خاموش رہے گا، جو چاہیں گے کر لیں گے، لیکن اگر ان کو لے لیے جو ناطق ہیں تو یہ قدم قدم پر ہم کو ٹوکیں گے، روکیں گے۔ لہذا دنیا نے کہا اس کو لے لو۔ لے تو لیا، سمجھے گا کون؟ دعویٰ تو کر دیا ہمیں یہ کافی ہے، جبکہ ان کو خود معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے کہ اس کی تفسیر کرنے والا، اس کے مفاہیم کو بیان کرنے والا کون ہے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو قرآن واقعاً اس کے مطالب دنیا کے سامنے نہ آتے۔ آج دنیا میں جو آپ ترقیاں دیکھ رہے ہیں، اس کائنات میں جو ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی بدولت۔ اسی لیے ائمہ معصومین نے فرمایا کہ اللہ کو اس طریقے سے مانو جو شایان شان ہے، قرآن پر عقیدہ رکھو اس طریقے سے جو شایان شان ہے، جو اس کا حق ہے۔ وہی قرآن جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، گڑ گڑاؤ، دامن مراد کو پھیلاؤ، میں تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں، لیکن یاد رہے اگر میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کتراؤ گے اور میری بارگاہ میں آنے سے اکڑ دکھاؤ گے تو ایسے اکڑ دکھانے والے انسان کو میں دنیا میں ذلیل کروں گا، آخرت میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس قرآن کی بے عینہ ہی تفسیر امام معصوم نے فرمائی۔ چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں پروردگار سمیتا دعا کا عبادہ، اے معبود تو نے اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کو عبادت کہا ہے۔
وَتَوَحَّدْتَ عَلَىٰ تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تو نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر کوئی اس دعا سے کترائے گا تو اسے جہنم میں جھونک دے گا. یہ تفسیر ہے، بالکل آیت کی تفسیر ہے. لیکن جو اللہ نے کہا میری بارگاہ میں پھیلاؤ ہاتھ، آؤ میری بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اصول ہیں. اللہ تک مستقیماً آپ نہیں پہنچ سکتے براہ راست بغیر وسیلے اور ذریعے کے، اس لیے کہ وہ خدا جس نے آدم جیسے ابو البشر کو بغیر وسیلے کے منہ نہیں لگایا، آدم جیسے نبی کی دعا کو بغیر وسیلے آل محمد کے قبول نہیں کیا، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات، امت کی کیا حیثیت جو بغیر وسیلے کے پہنچ جائے اللہ تک اور اپنی دعاؤں کو قبول کروا لے. لہذا دعا کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ درکار ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک جانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. یہ وسیلہ ملے گا کہاں، کس مارکیٹ میں ملے گا؟ اہل بیت نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کے وسائل ہم ہیں. دیکھیں ہمیشہ اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے جس کی سفارش کام آ جائے، کسی ایسے کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا جو اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا جائے. اور اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سفارش اگر ہو جائے آپ کی دعاؤں میں تو فرشتوں میں اتنی ہمت ہے جو آپ کی دعا رد کر دیں. فرشتوں کی کیا مجال جو آپ کو ٹھکرا دیں، آپ کو نعمتیں نہ دیں. لیکن شرط ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اہل بیت کا. لہذا قرآن نے کیا فرمایا، اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، بڑے اچھے اچھے نام ہیں جن کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. چھٹے امام نے فرمایا واللہ نحن اسماء اللہ، خدا کی قسم ہم ہیں اسماء پروردگار. ہمارے نام سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور یقین جانو. ایک صلوات پڑھے محمد. اگر ہمارے ذریعے سے اللہ تک پہنچے تو یقین جانو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہارے دامن کو نعمتوں سے بھر دے گا. اور جس نے یہ وعدہ کیا ہے، دعائے کمیل آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، آخر میں جملہ آتا ہے تو نے وعدہ کیا دعا کی قبولیت کا، ہے یا نہیں؟ دعائے کمیل میں یہ فقرہ یہ کون بتا رہا ہے؟ مزاج پروردگار کو سمجھنے والا بتا رہا ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں علی کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اللہ سے دعائیں قبول کروائی جاتی ہیں. مزاج پروردگار کا پتہ بتانے والا امیر المومنین کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہی تو مشیت پروردگار ہیں. نحن اوعیت مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت کے ظرف. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. کون بتائے گا؟ اہل بیت نے بتایا. دعا کیسے قبول ہو؟ اب آئیے یہاں پر جو سوال ہے جو ہم چھیڑنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، مصیبت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا دعاؤں کی قبولیت کا، اگر ہمارے ذریعے جاؤ گے تو. اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، سورہ غافر میں ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو. لیکن پوری کائنات مشکلات کا جب سامنا کرتی ہے، مصیبتیں چاروں طرف سے جب ہجوم کرتی ہیں، تو ہمارے اور آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ اور اہل بیت کے سامنے نہیں جاتا، اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا. ہم جیسوں سے اپنے مسائل بیان کرے گا، گڑ گڑائے گا، چلائے گا، چیخے گا، روئے گا، پیٹے گا. جس نے وعدہ کیا اس کی بارگاہ میں جاؤ.
کیا اس نے منع کیا ہے یا اس نے کوئی لمٹ بتائی ہے کہ پوری زندگی میں 10-20 دعاؤں سے زیادہ نہیں قبول کریں گے ہم؟ کچھ کہا ہے؟ کوئی ٹائم بتایا ہے کہ بس صبح کے ٹائم صرف 2 گھنٹے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. یہ دنیاوی حاکم ہوتے ہیں جن سے ملنے کا وقت معین کیا جاتا. میں تو کائنات کا پروردگار ہوں، میری بارگاہ میں آنے کے لیے کوئی وقت نہیں. جب جی چاہے، جتنا جی چاہے مانگ کے دیکھو. اور یہاں تک اہل بیت نے تفسیر فرمائی ہے کہ انسان کی فطرت ہے، مشکلات جب آتی ہے تو مجمع میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتا ہے، شرم آتی ہے. مسجد میں، عاشور خانے میں، امام بارگاہوں میں، مجمع میں ہاتھ پھیلا کر کے اگر روئے مشکلات بیان کرے تو اسے بغل والے دیکھیں گے، شاید شرمائے گا. اہل بیت نے فرمایا دیکھو، اگر مجمع میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، مسجد میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے، عاشور خانوں میں جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے مجمع میں شرم آتی ہے، تو ایسا کرو جب ساری دنیا سو جائے، جب ساری دنیا سو جائے اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگے تو تم رات کی تنہائی میں اٹھو اور مصلی پہ آؤ اور اللہ سے مانگو. اللہ دیتا جائے گا، تم مانگتے جاؤ. صلوات بر محمد اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، شرم کس بات کی؟ اب تو تم ہو، تمہارا خدا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرو. لیکن فطرت انسانی، انسان کی فطرت عجیب ہے واقعاً کہ ہم سے اور آپ سے بیان کرے گا اپنی مشکل. اور یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں میں کہ دنیا کو چھوڑیے، دنیا کدھر جا رہی ہے جانے دیجئے، ہم سے مطلب نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو بچا کر رکھیں. جن کو مانتے ہیں، خدا کی قسم اگر اہل بیت کے چاہنے والا مشکلات کا سامنا جب کرتا ہے، دوسروں کے دروازے پہ جاتا ہے، تو یہ اہل بیت کی توہین ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تم دوسروں کے دروازوں پر جا رہے ہو. کیا کمی ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں؟ کس چیز کی کمی ہے علی کی بارگاہ میں؟ کبھی ائمہ معصومین نے آپ نے مانگا اور نہیں دیا؟ یا تو یہ ثابت کر دیے کہ آپ مانگتے اور نہیں دیتے، ثابت کیجیے. بس مانگنے کا فرق ہوتا ہے، پکارنے کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں، جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور دل کی گہرائی سے جو آواز نکلتی ہے اس میں اثر ہوتا ہے، اس میں اثر ہوتا ہے. جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور مانگتا ہے دل کی گہرائی سے تو وہی قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے. ایک تاریخی واقعہ ذہن میں آ گیا، سنیے. سید ہمیری، ان کا نام تھا ابراہیم، لقب تھا سید ہمیری، ہمیر کے رہنے والے تھے. بہت بڑے شاعر اہل بیت کے، امیر المومنین کے پکے شیدائی. سید نہیں تھے خاندانی نسلی، جیسے رضوی زیدی عابدی ہوتے ہیں، اس طریقے کے سید نہیں تھے. لیکن چونکہ اہلی کی شان میں قصیدے اتنے کہے ہیں، اور جب چھٹے امام کا زمانہ آیا اور امام کی بارگاہ میں انہوں نے قصیدے سنائے ہیں تو امام کی زبان پہ آیا ہے انت سید الشعراء، تم شاعروں کے سردار ہو. معصوم کی زبان پہ جب سید الشعراء آیا تو پوری تاریخ کو آج تک سید ہمیری لکھنا پڑا. ان کے لیے تاریخ بتاتی بہترین خوبصورت آدمی تھے سید ہمیری. اور سید ہمیری کا خاندان ناصبی تھا، دشمن اہل بیت. پورا خاندان دشمن اہل بیت تھا سید ہمیری کا. اکیلے یہی محب علی تھے. اللہ جس کے دل میں شمع ہدایت جلا دے، یہ کسی کے باپ کا اجارہ نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل پروردگار اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. پورا خاندان سید ہمیری کا ناصبی، دشمن، یہ اکیلے شیعہ محب علی. اور ایسے ایسے قصیدے مولا کی شان میں کہے ہیں کہ تاریخ واقعاً یادگار بنائے ہیں، ان کی یاد آتی ہے آج.
اور نہایت خوبصورت، حسین، جمیل، ماہ پیکر. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب ان کے انتقال کا وقت آیا، آخری وقت، جاں کنی کا عالم، تو تاریخ بتاتی ہے بستر پر لیٹے تھے اور ان کا پورا چہرہ کالا ہو گیا تھا. پورا چہرہ کالا ہو گیا تھا. جس محلے میں یہ رہتے تھے دشمن تو تھے ہی لوگ، خاندان والے بھی. ان لوگوں نے سوچا بہترین موقع ہے سید ہمیری کو ستانے کا، چلو سید ہمیری کو ستایا جائے. آئے لوگ، ایک جٹھا آیا، ایک جھنڈ آئی لوگوں کی سید ہمیری کے گھر. چاروں طرف سید ہمیری کو گھیر لیا لوگوں نے اور بیٹھ کے اب جو ستانا شروع کیا سید ہمیری کو اور تانا دینا شروع کیا علی کی محبت کا. کہتے ہیں سید میں تم سے کہتا تھا علی کی محبت، علی سے محبت کرنا چھوڑ دو، علی کا دامن چھوڑ دو، ہماری بات نہیں مانے نا. اس کا نتیجہ تم کو اللہ نے دنیا میں دے دیا. کتنے تم خوبصورت تھے، کتنے ماہ پیکر تھے، لیکن علی کی محبت کی وجہ سے نعوذ باللہ خاکم بدہن تمہاری یہ حالت ہوئی ہے کہ تمہارا چہرہ بالکل کالا ہو گیا ہے. ذرا آئینہ منگا کر کے اپنی صورت دیکھ لو. دیکھیے تانا دیا جا رہا ہے ایک محب علی کو. محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت وہی ہے جو وقت پر کام آ جائے. دشمن تانا دے رہا ہے، سید ہمیری سن رہے ہیں، دل پہ چوٹ لگ رہی ہے. ایک مرتبہ دل ہی دل میں تاریخ بتاتی ہے سید ہمیری نے لیٹے لیٹے تکیے پر سے اپنے سر کو گھمایا اور نجف کا رخ کیا اور نجف کا رخ کر کے ایک جملہ کہا، یا علی ہاکذا یفعل بمحبیک. اے علی کیا آپ کے چاہنے والوں کا انجام یہی ہوگا کہ مولا زندگی بھر آپ کی محبت کا قصیدہ پڑھا اس لیے کہ دشمنوں کا تانا سنوں، ناسبیوں کی باتیں سنوں. روایت بتاتی سید ہمیری نے دل ہی دل میں لیٹے لیٹے یہ جملہ کہا علی ابن ابی طالب سے، مولا کی بارگاہ میں مناجات کی. پوری تاریخ گواہ ہے کہ یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ سید ہمیری کی پیشانی پر ایک نور چمکا اور وہ نور ایک لمحے میں پورے چہرے کو گھیر لیا. کأنہ البدر، جیسے 14ویں کا چاند چہرہ چمکنے لگا. پوری تاریخ گواہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے. اور جب یہ دیکھا ہے کرام علی ابن ابی طالب کا تو لیٹے لیٹے قصیدہ اور کہا، ایک قصیدہ اور کہا جس کا ایک شعر کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اپنے بیٹے کو بلایا، میرے لال اس کائنات میں اگر کوئی اس لائق ہے کہ جس سے محبت کی جائے تو علی اور اولاد علی ہیں. صلوات برما. اگر کسی سے محبت کرنا تو اس خاندان سے کرو. دنیا میں کوئی اس کا حقدار نہیں کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے مودت کی جائے. یہ ہے دیکھیں سید ہمیری کو صرف تانا دیا گیا تھا، ستایا گیا تھا. ہم نے بھی جملہ کیا کہا تھا؟ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. نہ لمبی چوڑی کوئی دعا پڑھی، نہ دعائے کمیل بیچارے پڑھے، نہ ندبہ پڑھے، نہ صحیفہ سجادیہ ختم کیا، کچھ نہیں. ایک جملہ خالی کہا، مولا کیا آپ کے چاہنے والوں کا انجام یہی ہوگا؟ کب تک ان دشمنوں کا تانا سنوں؟ ان دشمنوں کی باتیں تیر کی طریقے سے ہمارے قلب پر چبھ رہی ہیں، دل پر. یہ امیر المومنین کے فقرے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں آج بھی یہ روایت، یہ واقعہ موجود ہے. جس کو چاہیے ہم دیتے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائے کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بس مانگنے کا طریقہ ہونا، کیسے مانگا جائے، کس طریقے سے گڑ گڑایا جائے، کون سا جملہ دعا کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے. یہ تاریخی حقائق ہیں عزیزو. اب انسان
ائمہ معصومین کے ہوتے ہوئے مشکلات میں اگر دوسروں کے دروازوں پر دستک دیتا ہے تو یہ واقعاً شیعت کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ نہ اللہ کا خزانہ خالی ہوا، نہ اہل بیت کا خزانہ خالی ہوا۔ یہ گھرانہ تو ایسا ہے کہ اگر سائل نے روٹی کا سوال کیا ہے تو پوری اونٹوں کی قطار دے دی۔ جس نے کبھی اپنے دروازے سے کسی کو مایوس نہیں